بات کرے نعرہ تکبیر، بولو تو صحیح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ سمجھدار ساتھی آگے تشریف لائیں، جگہ خالی ہو گئی ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلندی شان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریاء کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریاء کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ اور ہے تاریخ شاہد کہ دیوبند نے ہمیشہ، ہے تاریخ شاہد کہ دیوبند نے ہمیشہ چڑھ کے سولی پہ سنائی ہے شان محمد، اور وہ سینے خدا کی قسم محترم ہیں جن سینوں میں ہے آج قرآن محمد۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ماں عائشہ صدیقہ سے، یہ بتائیے کہ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ پوچھنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں تھا، کسی عام دور کا نہیں تھا، دور بھی پیغمبر کا تھا، پوچھنے والا بھی پیغمبر کا صحابی تھا۔ پوچھا کس سے؟ جو ابو بکر کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ دین محمدی میں مرد اور عورت کے ہاں کوئی صنفی طور پہ، جنسی طور پہ، نسلی طور پہ، طبقاتی طور پہ تفریق کوئی نہیں۔ جیسے دین محمدی کو کوئی مرد حاصل کر سکتا ہے، ویسے ہی کوئی عورت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ صحابی پوچھتا ہے پیغمبر کی زوجہ سے۔ آج بعض کہنے والے کہیں ان مولویوں کے نزدیک نہ جانا، یہ تو عورت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر مولوی عورت کی تعلیم کے خلاف ہوتا تو کبھی بھی ملک پاکستان کے چپے چپے پہ آپ کو خواتین کے مدارس دکھائی نہ دیتے۔ آپ عورت کو پڑھائیے، جو مرضی پڑھائیے، جتنا مرضی پڑھائیے، مولوی کی ایک ہی آپ سے درخواست ہے
کہ عورت کو عورت کا مقام دیجیے. آپ ادارے بنائیں, کالج بنائیں, یونیورسٹی بنائیں, ایسے پڑھائے بھی عورت, پڑھے بھی عورت. عورت کا پردہ بھی باقی رہے, مقام بھی باقی رہے. ایسی کوئی تعلیم جہاں پہ ایک ڈگری کے حصول کے لیے بنت حوا اپنی عزت کھو کے آئے, ہم ایسی تعلیم کے بھی مخالف ہیں, ایسی ترقی کے بھی مخالف ہیں. ہاں, عورت کو عورت کا حق دیجئے, تو کوئی مولوی مخالف نہیں, کوئی حافظ مخالف نہیں, کوئی عالمی رہبر دینی طور پہ وہ بھی مخالف اصلاح نہیں. پوچھا صحابی نے, بتایا پیغمبر کی گھر والی نے, مومنوں کی ماں نے, فرمایا اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں. عرض کی اماں وہ تو پڑھتے ہیں. فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتے جائیے, پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتے. کیسی جامع ترین تشبیہ ہے, کیسی جامع ترین جواب ہے. اماں عائشہ صدیقہ کا, اور اماں عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جو محبوب پیغمبر کی 2200 حدیثیں اللہ کے نبی سے لے امت کے حوالے کرتی ہے. وہ کون ماں عائشہ صدیقہ؟ حرام و حلال کے مسائل میں 75% مسائل ایسے ہیں جو نبی سے لے کے امت کے حوالے کرنے والی کون ہے؟ وہ ماں عائشہ صدیقہ. سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں جتنی حدیثیں میرے پیغمبر کی ہیں, ان میں 80% حدیثیں وہ ہیں جو نبی سے سن کے امت کے حوالے کرنے والی کون ہے؟ وہ میری ماں عائشہ صدیقہ. تو دین محمدی نے عورت کی تعلیم پہ پابندی نہ کل لگائی نہ آج لگاتا ہے. ہاں, دین محمدی حق دیتا ہے کہ دین حاصل کرنا مرد پہ بھی فرض ہے, عورت پہ بھی فرض ہے. ہاں, حدود کا, قیود کا, مرد کا, عورت کا جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے, ان کا خیال آپ رکھیے. دین کے پھیلانے کے لیے علماء دین کل بھی تیار تھے, علماء دین آج بھی تیار ہیں. اب یہ سوال پوچھا کس نے؟ نبی کے صحابی نے. جواب دیا کس نے؟ پیغمبر کی پاک زوجہ نے. یہی سوال پوچھنے والے نے پوچھا جناب سیدنا علی جد مرتضیٰ سے. علی ایک سوال ہے, محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے, نبی کی تہذیب کیا ہے, پیغمبر کی ثقافت کیا ہے, نبی کا چال چلن کیا ہے, نبی کی جلوت و خلوت کیا ہے, پیغمبر کی گفتار و کردار کیا ہے, نبی پاک کا تبسم کیسا, نبی کا تکلم کیسا, نبی کی جنگ کیسی, نبی کا امن کیسا, نبی کی تنگی کیسی, نبی کی آسانی کیسی. تو فرمایا مومنوں کے امام نے, پیغمبر کے بھائی نے, سیدنا علی جد مرتضیٰ نے, کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سوال تیرا ہو, جواب میرا نہ ہو. جواب اس سے پوچھ کے دوں جسے پیغمبر کی بیٹی کہتے ہیں, حسنین کی اماں کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا حضور اس سے بڑا معاملہ کیا ہوگا کہ میرے سوال کا جواب وہ دے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی گود میں پالا. اور یہ یاد رکھیے گا, جیسا گھرانہ جناب علی کا ہے ایسے اوصاف کا مالک زمانے میں گھرانہ اور کسی کا نہیں ہے. اس گھر کے 4 افراد کو دیکھیے, سربراہ کو جناب علی کہتے ہیں, گھر کی ملکہ کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, گھر کے شہزادے کون؟ ایک کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں, ایک کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سیدنا علی وہ بھی پیغمبر کے پالے ہوئے, سیدہ فاطمہ وہ بھی پیغمبر کی پالی ہوئی, جناب حسن و حسین وہ بھی پیغمبر کے پالے ہوئے. چاروں کے چاروں وہ ہیں جو نبی پاک کے کاندھوں کے سوار ہیں, نبی کی امت کے سردار ہیں. ابھی آنے والے نے سوال پوچھا جناب علی سے, جناب علی نے پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے, تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی علی تیرے سوال کا جواب تو میں دے سکتی ہوں, لیکن میرے دل کا ایک سوال ہے اسے آپ بتا دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے انسان موجود ہیں کیا ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے درخت موجود ہیں ان کے پتوں کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پہ جو بارش کے پانی کے قطرات ہیں ان کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پہ جو ریت کے ذرات ہیں ان کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ علی کے پوری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے متاع قلیل کہا ہے, اور میرے بابا محمد وہ ہے جن کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا ہے. جب قلیل کو علی تو بیان نہیں کر سکتا تو عظیم بابا محمد کے اوصاف کو فاطمہ کیسے بیان کر سکتی؟ نعرہ تکبیر. سوال پوچھنے والے نے پوچھا, اور سوال پوچھنے والا کون ہے؟ یہ
یہ شخص آیا مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے پاس. شمس الحق افغانی رحم اللہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا نام ہے. بہاولپور کی یونیورسٹی کے یہ وائس چانسلر رہے. انہی کے ہم اصل علماء میں ایک وہ عالم دین بھی ہے جسے زمانہ شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی کہتا ہے. مسلکن بریلوی ہے. غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضور ایک بات بتا دیجئے کہ اللہ کے قرآن کی کسی آیت سے آپ محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کو ثابت کر سکتے ہو؟ حضرت گھوٹوی فرمانے لگے تو ایک آیت سے کہتا ہے تجھے کھلا چیلنج ہے اپنی مرضی سے قرآن مقدس کی تو جو آیت پڑھے گا اسی آیت سے تجھے پیغمبر کی میں شان بھی دکھاؤں گا, نبی پاک کا ختم نبوت کا مقام بھی دکھاؤں گا. اور یہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ انتہائی معتمد خاص ہیں. پیر کرم شاہ صاحب بخاری کرم شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے اور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ جنہوں نے تفسیر لکھی ضیاء القرآن, اور ضیاء القرآن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پہ لکھا کہ میں علماء دیوبند کو اہل سنت بھی سمجھتا ہوں, اہل ایمان بھی سمجھتا ہوں. یہ کون مولانا پیر کرم شاہ صاحب کہ جن کا تعلق ہے گولڑے والے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے. اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے کہ میرے بھائی اللہ رب العزت نے جو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو خلفاء عطا کیے ان کی تعداد 70 ہے. سب سے پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں, اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے کہ جنہیں دجال قادیان غلام احمد قادیانی نے کہا تھا یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں, زمانے کا سامنے پیش کر دیں گے. قوم جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ بھی سچا, اس کا مذہب بھی سچا. خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا تو اور قرآن کی تفسیر یاد رکھ, اگر تو ایک زیادہ شوق ہے تو یوں کرتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ, میں بھی کاغذ لے کر آؤں, تو بھی قلم لے کر آ, میں بھی قلم لے کر آؤں, تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے, میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں, پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے, ہاتھ میں بھی ہٹا لوں, تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں. اس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ بھی سچا, اس کا مذہب بھی سچا ہے. اس لیے کہ حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے. پیر میر علی فرمائے یہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا, مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کملی والا معصوم پیغمبر میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے, تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے. شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ, ان سے کسی شخص نے سوال کیا حضور ایک بات بتائیے کہ شان قرآن کی زیادہ ہے یا صاحب قرآن کی زیادہ ہے؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ میرے دل میں بات یہ ہے یہ قرآن ہے تو وہ بھی تو صاحب قرآن ہے. کیسے تو کتاب کہتے ہیں کہ اسے رسالت مآب کہتے ہیں, کیسے اللہ کا کلام کہتے ہیں کہ اسے بھی نبیوں کا امام کہتے ہیں, کہ کتاب وہ ہے جسے محفوظ کہتے ہیں, کہ نبی وہ ہے جسے معصوم کہتے ہیں, ایسے تو پاروں والا کہتے ہیں کہ نبی کو یاروں والا کہتے ہیں, ایسے تو ناریب کہتے ہیں کہ نبی کو بنعیب کہتے ہیں, ایسے تو نور کہتے ہیں کہ اسے سراج المنیر کہتے ہیں, ایسے تو ہدایت کہتے ہیں کہ نبی کو ہادی عالم کہتے ہیں, کہ کتاب وہ ہے جسے رحمت کہتے ہیں, کہ پیغمبر وہ ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں, کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے, کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے, کہ اس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں, کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں, کہ یہ وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے, کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے. آپ ہی بتا دیجئے شان زیادہ کس کی ہے؟ ورنہ بھئی میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے, اور جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوست بتائے گا بھئی نعت کہتے کسے بھئی؟ جی بھئی پیغمبر کی تعریف کو نبی کی نعت کہتے ہیں. یہ جواب مکمل نہیں ہے, پیغمبر کی تعریف اسے بھی نعت کہتے ہیں. جس کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. اور جب کوئی شخص اعتراض کرے پیغمبر کی ذات پہ, پیغمبر کی بات پہ, پیغمبر کے دین پہ, نبی کے طریقے پہ, نبی کی ادا پہ, نبی کی وفا پہ, نبی کی ذات پہ, نبی کی جماعت پہ, نبی کی آل پہ, مدینہ کی دھرتی پہ, مکہ کی فضا پہ, جو اعتراض کرنے والا اس چیز پہ اعتراض کرے جس کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے, تو ایسے اعتراض کرنے والے کو منہ توڑ کے جواب دینا یہ بھی پیغمبر کی نعت ہے.
پیغمبر کی. اب قرآن میرے پیغمبر کی نعت کیسے ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی اللہ کے قرآن نے. یہ نعت ہے میرے محبوب پیغمبر کی کہ چہرہ میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. زلف میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. پیشانی میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. رخسار میرے نبی کے دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. دانت میرے نبی کے دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. سینہ میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. ہاتھ میرے نبی کے دیکھے تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. در میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. گھر میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. چال میرے نبی کی دیکھی تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. دین میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. یوں کہہ دیجئے کہ لباس میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. عباس میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. صدیق میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. یار میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. جوار میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. غار میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. سوار میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. قرار میرے نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. امیر معاویہ کاتب وحی پیغمبر کا رشتے دار نبی کا دیکھا تو رحمان نے نعت پڑھی قرآن نے. وسلم کی ذات کی. اب یہ اتنا بڑا عظیم جو خزانہ ہے سیرت طیبہ کا یہ ہمیں ملے گا کہاں سے؟ تو اس کے ملنے کے دو مراکز ہیں. ایک علمی ہے ایک عملی ہے. علمی مرکز وہ ہے جسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں اور عملی مرکز وہ ہے جسے پیغمبر کی جماعت کہتے ہیں. اگر کوئی شخص محبوب پیغمبر کی سیرت کا نقش دیکھنا چاہے پیغمبر کے صحابہ کی میرے بھائیو کتاب پیغمبر کی ذات پہ اترنے والی کتاب کو دیکھ لے. اگر کوئی سیرت النبی کا عکس دیکھنا چاہے پیغمبر کی جماعت کو دیکھ لے کہ عکس بھی کامل ہے نقش بھی کامل ہے. مٹ گئے نقش کو مٹانے والے مٹ گئے عکس کو مٹانے والے. پیغمبر کی ذات بھی باقی ہے نبی کی صفات باقی ہے پیغمبر کا نام باقی ہے نبی کا مقام باقی ہے پیغمبر کا نقش بھی باقی ہے پیغمبر کا عکس بھی باقی ہے. اب یہ نقش وہ ہے جسے کتاب کہیں عکس وہ ہے جسے پیغمبر کی جماعت کہیں. اور یاد رکھیے گا کہ نقش کا لفظ وہ پیغمبر کا معجزہ ہے. اور میرے بھائی عکس سے پیغمبر نبی کی جماعت کا فرد یہ نبی کا معجزہ ہے. آج کو کہے میں کتاب کو تو مانتا ہوں پاروں کو نہیں مانتا نبی کو تو مانتا ہوں یاروں کو نہیں مانتا تو یاد رکھیے گا یہ پرلے درجے کا ڈرامے باز مداری فنکار تو ہو سکتا ہے کامل ایمان والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کامل مومن وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب کو مانے کتاب کے پاروں کو مانے محمد کی ذات کو مانے نبی کے یاروں کو مانے ہدایت کے تاروں کو مانے سارے کے ساروں کو مانے. وہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ ہو. اب یہ دو مرکز ہیں ایک علمی ہے ایک عملی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہے میں محبوب پیغمبر کی سیرت کو کتابی شکل میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اللہ کی کتاب کو دیکھ لے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میں نبی پاک کی سیرت طیبہ کو عملی شکل میں انسانی روح میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے محمد کی جماعت کو دیکھ لے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے آگے وہ بھی مزید دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہے جسے نبی کا گھرانہ کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے نبی کا یارانہ کہتے ہیں. بعض کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں جی وہ در والے یہ گھر والے در والوں کا گھر والوں سے مقابلہ کا ہے. بھائی مقابلہ کر کون رہا ہے لیکن عقل کے اندھے اتنا تو سوچئے یہ در کس کا ہے یہ گھر کس کا ہے. در بھی مصطفیٰ کا ہے گھر بھی مصطفیٰ کا ہے. گھر میں وہی آئے گا جو پہلے در پہ آتا ہے جو در پہ نہیں آتا اسے گھر پہ آنے کوئی دیتا ہی نہیں. گھر والوں سے ملنا ہے در والوں سے پہلے ملنا پڑے گا. در والے بھی وہ جو چن چن کے خدا نے دیے ہیں گھر والے بھی وہ جو چن چن کے خدا نے محمد مصطفیٰ. ہمارے نزدیک تو دونوں قابل احترام دونوں. ایک صاحب فرماتے ہیں
اگر جی دو میں سے ایک چننا پڑے، آپ آل کو چنیں گے یا جماعت کو چنیں گے، صحابہ کو چنیں گے یا آل محمد کو چنیں گے؟ میں نے کہا حضور بڑا آسان سا جواب ہے، میں آپ کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ پھوڑنا چاہتا ہوں، دائیں کو پھوڑوں یا بائیں کو پھوڑوں؟ آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے ایک کو توڑنا چاہتا ہوں، دائیں کو توڑوں یا بائیں کو توڑوں؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ ٹانگیں دونوں پیاری ہیں، آنکھیں دونوں پیاری ہیں، تو ہمیں وہ کیوں نہ پیارے ہوں جن کو اللہ نے نبی کا در بھی بنایا ہے، نبی کا گھر بھی بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم آل محمد کے بھی ماننے والے، جماعت محمد کے بھی ماننے والے، اگر محبوب پیغمبر کی سیرت کو کتابی شکل میں لینا چاہیں تو اللہ کی کتاب ہے، اگر عملی طور پہ لینا چاہیں تو پیغمبر کی جماعت ہے۔ اب پیغمبر کی جماعت وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک گھر والے، دوسرے بقول چلو یار لوگوں کے وہ در والے، لیکن اللہ کے نبی کا زندگی دو جگہ پہ گزری، یا گھر میں گزری یا باہر گزری۔ گھر میں گزری زندگی پیغمبر کی کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں اپنے جوتے گانٹے کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی پاک کے گھر والے۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں بکری کا دودھ نکالا کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے گھر والے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں اپنا بستر جھاڑا کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے گھر والے۔ اللہ کے نبی نے رات کے وقت بستر چھوڑا، مصلی پہ آ کے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے رب سے اپنی امت کو بخشوایا کیسے، بتائیں گے کون؟ نبی پاک کے گھر والے۔ اور آمنہ کے لال کالی کملی والا محبوب پیغمبر لوہے کی ٹوپی پہن کے بدر میں جائے کیسے، احد میں جائے کیسے، تبوک میں جائے کیسے، خندق میں جائے کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مسواک والا پیغمبر تلوار اٹھائے کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ مصلی پہ آنے والا پیغمبر گھوڑے پہ بیٹھا کیسے، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ کافر کو مسلمان پیغمبر بناتے کیسے ہیں، بتائیں گے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ سے ملے گی، جو باہر کی زندگی ہے نبی کے صحابہ سے ملے گی۔ اور میرے بھائی دونوں زندگیاں بناؤ گے تو آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ جو اسے چھوڑے وہ بھی آدھے دین سے گیا، جو اسے چھوڑے وہ بھی آدھے دین سے گیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جن کے دل میں محبت حضور کی ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا ہے، ایک ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا ہے۔ آج جو کہنے والا کہے کہ میں تو نبی کے آپ کو مانتا ہوں، نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں بھائی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کی آل کو چھوڑ کے نبی کے صحابہ کو نہیں مانا جا سکتا، اور نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے نبی کی آل کو نہیں مانا جا سکتا۔ اب جو کہنے والا کہے کیسے، میں تو ہوں ہی ہوں، میں تو 12 اماموں کو مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں بھائی کون سے 12 امام ہیں؟ جواب ملے گا پہلے امام جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور تو فیصلہ یہیں پر کر لیتے ہیں، پہلا امام جناب علی ہے۔ جناب علی کون ہے؟ جواب ملے گا نبی کے داماد ہیں، تو فیصلہ یہیں پر علی کی شادی پہ کر لیتے ہیں کہ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے علی کے وکیل بن کے نبی سے فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے کون تھے؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے۔ علی کی شادی کے موقع پہ جناب علی کا ہوا نکاح، تو نکاح کے گواہ کون ہیں؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ جناب علی جو بنے دلہا، علی کا سنبھالا کون ہے؟ اسے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ جناب علی کی ہوئی شادی کے موقع پہ دعوت ولیمہ، کھانا پکوانے والا کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں لانے والا کون ہے؟ اسے خطاب کا بیٹا کہتے ہیں۔ علی کی شادی پہ خرچہ کرنے والا کون ہے؟ اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ اب یہ کہے میں دوسرے امام کو مانتا ہوں، ہم نے کہا فیصلہ جناب حسن مرتضیٰ سے کر لیتے ہیں۔ جی بھائی ہمیں تو علی کا فیصلہ بھی قبول، ہمیں تو حسن کا فیصلہ بھی قبول ہے کہ جناب سیدنا حسن مرتضیٰ، حضرت حسن کی ہوئی شادی بیوی کے نام ام اسحاق وہ ہے۔ جناب حسن مرتضیٰ نے بھائی حسین ابن علی سے کہا میرے بعد اس کو بیوہ نہ رہنے دینا، اس سے خوب شادی کر لینا۔ یہ کون ام اسحاق ہے؟ جس کے بدن سے اللہ نے جناب حسین ابن علی کو بیٹی عطا کی، جس کا نام رکھا سیدہ سکینہ۔ ان سے پوچھئے یہ ام اسحاق کون ہے؟ یہ بھائی بیوی ہے، حسن مرتضیٰ کی بھابی ہے، حسین ابن علی کی بیٹی ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی۔ اس کی جو طلحہ بن عبید اللہ کی اماں ہے اس کا نام ام اسحاق ہے۔ ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم کون ہے؟ جو جناب حسین کی ساس ہے۔ ام اسحاق کی میرے بھائی ماں ہے اور بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی، بیٹی ہے ابو بکر
صدیق کی. اور جناب حسن مرتضیٰ کی ایک بیوی اس کا نام سیدہ ہند ہے, ایک بیوی اس کا نام سیدہ حفصہ ہے. یہ بات دیگر ان دونوں بہنوں کا نکاح جناب سیدنا حسن مرتضیٰ کے ساتھ ہوا. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھئے یہ دونوں بہنیں ہیں, بیویاں حسن کی, بھابیاں حسین کی, بہو رانی علی کی, ان دونوں کا ابو کون ہے؟ اس کا نام جناب عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ ان کا دادا کون ہے؟ اسے نبی کا پہلا یار ابو بکر صدیق کہتے ہیں. پوچھئے تیسرا امام, ہم کہتے ہیں فیصلہ اسی سے کروا لیجیے. تیسرا امام کون ہے؟ جواب ملے گا سیدنا حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کی بیٹیاں کون ہیں؟ کہے گا سین صغرا تے سین کبرا. اسے تو سیدھے سیدھے نام بتا. کہتا سیدہ فاطمہ, سیدہ سکینہ. نام سکینہ نہیں ہے, نام ہے سکینہ. SUKAINA. سیدہ سکینہ ان کا نام ہے. سیدہ سکینہ کا کربلا کے 30 سال کے بعد سن 92 ہجری میں 52 سال کی عمر میں چوتھا نکاح ہوا. کس کے ساتھ تھا؟ تیری اپنی کتابیں بتائے کہ جناب سیدنا مصعب بن زبیر کے ساتھ نکاح ہوا. یہ مصعب کون ہے؟ جس کے ابا کا نام زبیر ہے, دادا کا نام عوام ہے, دادی کا نام صفیہ ہے. صفیہ کون ہے؟ نبی کی بھی پھپھو ہے, علی کی بھی پھپھو ہے. اسی صفیہ کا بیٹا نام اس کا زبیر ہے, زبیر کا بیٹا نام اس کا مصعب ہے. مصعب کی اماں زبیر کی گھر والی, اس کا نام اسما ہے. اسما کون ہے؟ جو عائشہ کی بہن ہے, ابو بکر کی بیٹی ہے. ابو بکر کی آپ یہ کرنی چوتھا امام. ہم کہتے ہیں فیصلہ چوتھے امام سے کروا لیتے ہیں. ہمیں تو بھائی سب پہ جو اعتماد ہے. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ ابو بکر و عمر کا نبی سے تعلق کیسا تھا؟ فرمایا تو نے مدینہ دیکھا, کہانی دیکھا, مدینہ کی دھرتی پر نبی کا روزہ دیکھا, کہانی کو بھی دیکھا, نبی کے روزے میں قبریں دیکھی, کہانی کو بھی دیکھی. کون کون تھا؟ کہ اللہ کے نبی ہیں, جناب ابو بکر ہیں, جناب عمر ہیں. فرمایا پھر عقل کے اندھے سمجھ کیوں نہیں جاتا جو زندگی میں نبی, جو مرنے کے بعد نبی سے دور نہ ہوئے, زندگی میں بھی نبی سے دور کوئی نہ تھا. آپ یہ کہ پانچواں امام, ہم کہتے ہیں فیصلہ اسی سے کروا لیتے ہیں. پانچواں امام سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی شخص تلوار پہ چاندی کا دستہ لگوانا چاہے تو ٹھیک ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. مجھے دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق نے بھی چاندی کا دستہ تلوار پہ لگوایا تھا. تو کہنے والے صاحب نے کہا کہ آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا. امام نے فرمایا ہاں واللہ ابو بکر صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے, اللہ دنیا میں بھی جھوٹا کرے, آخرت میں بھی جھوٹا کرے. آپ یہ کہنے نہیں میں تو جعفر ہوں, چھٹا امام ہوں. ہم کہتے ہیں امام جعفر سے فیصلہ کرنا لیتے ہیں. امام جعفر صادق رحم اللہ کون ہے؟ امام جعفر فرمائے کہ اللہ نے مجھے 2 مرتبہ وجود بخشا ہے ابو بکر صدیق کے ذریعے. کہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا. آپ کو پوچھے بھائی دنیا میں ہر بندہ 1 مرتبہ پیدا ہوتا ہے, آپ 2 مرتبہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جی بھائی. تو اب جناب امام جعفر صادق روحانی طور پر بھی اولاد ابو بکر کی ہے, جسمانی طور پر بھی اولاد ابو بکر صدیق کی ہے. کیسے؟ کہ امام جعفر صادق رحم اللہ, ان کے جو استاد ہیں اسے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم کون ہیں؟ جو مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں. اور امام قاسم کون ہیں؟ یہ شاگرد ہیں اما عائشہ صدیقہ کے, اور یہ بیٹے ہیں محمد کے, اور محمد بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ امام جعفر صادق کا جو استاد ہے اسے امام قاسم کہتے ہیں. قاسم کے جو استاد ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اور عائشہ کے استاد تو ہیں یا نبیوں کا سردار محمد عربی ہے یا صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے. اب یہ چھٹے امام امام جعفر صادق, یہ جسمانی طور پر بھی ابو بکر کی اولاد ہے. کیسے؟ ان سے پوچھے امام جعفر کی اماں کون ہے؟ جواب ملے گا ام فروہ ہے. ام فروہ کا ابو کون ہے؟ اور امام جعفر کا نانا کون؟ اس کا نام جناب امام قاسم ہے. امام قاسم کا ابو کون ہے؟ ام فروہ کا دادا کون ہے؟ اس کا نام محمد ہے. محمد کا ابو کون ہے؟ اور امام قاسم کا دادا اور ام فروہ کا پردادا کون ہے؟ اسی کا نام تو ابو بکر صدیق ہے. یہ کہ میں تو 7واں امام کو مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں فیصلہ اسی سے کروا لیتے ہیں. فیصلہ 7واں امام کون؟ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے پوچھا حضور بچے کا نام رکھنا ہے, فرمایا خدا کے دشمن کے نام پر بھی نام نہ رکھنا, نبی کے دشمن کے نام پر بھی نام کبھی نہ رکھنا. لیکن امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے دی اولاد. امام موسیٰ کاظم نے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر, بیٹی کا نام رکھا عائشہ. عملی طور پہ بتا دیا کہ ابو بکر بھی خدا والا محمد مصطفیٰ والا, عائشہ بھی خدا والی محمد مصطفیٰ والی. اب یہاں پہ اگر کوئی کہے
کہ میں تو 8वें امام کو مانتا ہوں. کہتے بھائی فیصلہ اسی سے کرنے لیں. 8واں امام کو امام علی رضا ہیں اور علی رضا کے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. اگر کوئی مختصر یہ کہے میں تو 12ویں امام کو مانتا ہوں تو بھائی فیصلہ انہی سے کروا دیتے ہیں کہ 12ویں امام کون ہے. تیری کتاب نجم الثاقب میں علامہ نووی طبرسی نے لکھا کہ جب 12واں امام آئے گا نام اس کا محمد ہوگا, لقب اس کا مہدی ہوگا اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. یہ 12واں امام ہے. اگر کوئی کہے میں تو 12ویں امام کو مانتا ہوں, ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں. ملک پاکستان میں افتراق ہے, انتشار ہے, جھگڑا ہے, تعصب ہے, عصبیت ہے. آج ملک پاکستان ایک بھڑکتے ہوئے الاؤ کی شکل اختیار کر چکا ہے. ضرورت یہ ہے ہم اپنے ان بڑوں کی محبتوں کو بیان کریں تاکہ آج ہمارے گھروں میں, خاندان میں, سوسائٹی میں, ملک میں, گلی کوچوں میں, مسجد میں, بازار میں محبت ہی محبت ہو جائے. وہ محبت تبھی آگی جب ان محبتوں کو بیان کریں گے جو اللہ نے آل نبی کو بھی عطا کی تھی, جماعت محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کی تھی. اب یہ 12ویں امام کون ہے؟ 12ویں امام کا نام ہے امام محمد مہدی. امام مہدی کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے امام حسن عسکری. حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے امام نقی. امام نقی کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے امام تقی. امام تقی کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے علی رضا. علی رضا کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے جعفر صادق. جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ ان کا نام ہے امام باقر. امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ ام فروا. ام فروا کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ اسما. اسما کا ابو کون ہے؟ ام فروا کا نانا کون ہے؟ اس کا نام ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. اب تو بتا, تو جو کہے میں 12 اماموں کو مانتا ہوں تو بھائی میں بھی انکار نہیں کرتا, لیکن اتنا بتا دے چھٹے امام امام جعفر سے لے کے آخری امام تک سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروا کہتے ہیں. اور ام فروا کا پردادا بھی ابو بکر ہے, پڑنانا بھی ابو بکر صدیق ہے. تو میں نے عرض کیا ہم نبی پاک کی سیرت کے کامل ماننے والے یوں ہیں کہ نبی کی عملی جو کتاب ہے, عملی مرکز ہے سیرت کا, ہم اس سے بھی مانے. جو علمی مرکز ہے اس سے بھی مانے. الحمدللہ علمی مرکز بھی اہل سنت کے پاس ہے, عملی مرکز بھی اہل سنت کے پاس ہے. ہمیں یہ فخر حاصل ہے. اور آج کتاب بھی اہل سنت کے پاس, جماعت بھی اہل سنت کے پاس. قطعی آخری بات, امام نصفی رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب معاملہ لکھا. ابھی بھائی عمیر شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ آج بعض لوگ ہیں وہ مولوی پہچانتا ہے. یہ مولوی کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی مدنی کریم حوض کوثر پر جس تخت پہ بیٹھے ہوں گے, اس تخت کے کونے 4 ہوں گے. ایک کونے پہ ابو بکر, ایک پہ عمر, ایک پہ عثمان, ایک پہ علی ہوں گے. آنے والے بعض لوگ آئیں گے اللہ کے نبی انہیں اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. بعض لوگ آئیں گے بھر بھر کر نبی دیں گے. کسی کو ابو بکر پلائیں گے, کسی کو عمر پلائیں گے, کسی کو عثمان پلائیں گے, کسی کو علی پلائیں گے. بعض لوگ ایسے آئیں گے اللہ کے نبی فرما دیں گے یارو ہٹ جاؤ, پینے والا جانے, پلانے والا جانے. آمنہ کے نال برتن رکھ دیں گے, پیالہ رکھ دیں گے, ساگر رکھ دیں گے, جو بھی برتن ہوگا رکھ دیں گے. اور امام الانبیاء مدنی کریم اپنے دونوں ہاتھوں پر چلو بنا کے حوض میں ڈالیں گے, پانی نکالیں گے, پانی لے کے یوں پلائیں گے اپنے امتی کو جیسے بچپن میں کسی چشمے, نالے, نل کے کنارے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پلایا تھا. تو اللہ کے نبی یوں ہاتھ اٹھا کے اس امتی کے ہونٹوں سے لگائیں گے, فرمائیں گے اور بھی, اور بھی, اور بھی, اور بھی. لوگ کہیں گے آقا یہ کون ہے جس کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا؟ مدنی کریم فرمائیں گے جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے تھے, یہ وہ تھے جو اللہ کے قرآن کی حفاظت بھی کر رہے تھے, اللہ کے قرآن کی اشاعت بھی کر رہے تھے. یہ وہ موقع ہوگا جب دنیا والے کہیں گے مولوی بازی لے گیا, اور یہ آخری بازی مولوی ہی لے کے جائے گا جس بازی کے جیتنے کے بعد شکست کا ڈر ہی کوئی نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ بھائی جب قرآن پڑھنے والے بنو, جب پڑھانے والے بنو, جب ان سے محبت کرنے والے بنو. آج کا دور فتنوں کا دور ہے. اس فتنوں کے دور میں لازم یہ ہے کہ ہر گھر میں اللہ کے قرآن کا حافظ عالم قاری ہونا چاہیے, خاندان میں ایک حافظ عالم قاری ہونا چاہیے, دین کے کسی نہ کسی شعبے سے جڑ جائیے. آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کا یہ ایک ہی میرے بھائی طریقہ ہے. رب تعالیٰ اس قرآن کے صدقے, صاحب قرآن کے صدقے آپ کی جان, میری آپ کی جان, مال, عزت, آبرو, آل, اولاد میں اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائے, تمام تر شرور سے رب تعالیٰ محفوظ فرمائے, اور رب تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو مصطفیٰ کے بھی پسندیدہ ہیں, خدا کے بھی پسندیدہ ہیں. رب تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے.